الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، اس جمعے پر بھی کچھ تھوڑا سا نماز کے متعلق ہی کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ نماز بار بار آپ سن رہے ہیں، سب سے افضل عمل ہے۔ ویسے تو رمضان مبارک قریب ہے، ایک جمعہ باقی ہے، اس کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع ہو جائے، دعا مانگنا آدمی شروع کر دے، اور وہاں حکم ہے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ شعبان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور زیادہ اہتمام فرمایا رمضان مبارک کا، اور روزے رکھنا بھی بہت بڑا اجر اور ثواب ہے رمضان شعبان میں، لیکن رمضان سے کچھ دن پہلے روزے نہ رکھنا زیادہ مستحب، زیادہ بہتر ہے۔ پھر رمضان مبارک کا مہینہ تو عبادت کا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق آئندہ جمعے پر کچھ عرض کیا جائے گا۔ نماز کے متعلق اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، سب سے قیمتی، سب سے اہم اور سب سے بنیادی عبادت، پہلا حکم ہے ہی نماز کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت بھی الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں سے ایک ایک بات بتا دی، ارشاد فرما دیا۔ قیامت کے روز بھی سب سے پہلا حکم نماز کا یعنی سوال ہوگا۔ جتنا اس کی زیادہ اہمیت ہے اتنا ہم اس سے دور ہیں۔ خاص طور پر اللہ رحم فرمائے، ہم نام کے مسلمان ہیں، نماز پڑھنا بھی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات فرمائی گئی ہے، اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بھاری ہے لیکن خشوع رکھنے والوں کے لیے یہ بھاری نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرنے والے، قیامت کا استحضار جن کے سامنے ہے، اور دنیا کی بے ثباتی، روزانہ جنازوں کا اٹھانا، جنازوں کا پڑھنا، قبرستان میں جانا، یہ ہمیں بار بار ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں، درست کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ سب سے بڑا کام تو یہی ہے کہ دنیا میں آ کر انسان اللہ کو راضی کر لے، بس اللہ راضی ہو گیا کام بن گیا، اللہ راضی نہیں ہوا تو کام نہیں بنا۔ تو نماز کے متعلق تو آپ بار بار سن رہی ہیں کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں اور اس کے نہ پڑھنے کے بے شمار نقصان ہیں، حتیٰ کہ یہ فرمایا گیا کہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اسلام میں جو نماز نہیں پڑھتا۔
نماز پورے جسم میں ایسے یعنی دین میں ایسے ہے جیسے پورے بدن میں سر ہے، سر نہیں ہے تو جسم نہیں ہے، بدن نہیں ہے، انسان نہیں ہے، انسان کی بقا نہیں ہے، اور انسان کی موجودگی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اگر نماز نہیں ہے تو اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اس کا کوئی دین میں حصہ ہی نہیں ہے۔ تو نماز اتنی انتہائی ضروری ہے، اس لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر کے اندر کوشش کرے، جیسے فرمایا گیا نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ کون سی؟ جہنم کی آگ، جو اس آگ سے 69 گنا اور زیادہ ہے، اور اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہاں جو فرشتے مقرر ہیں اس کے متعلق خود فرمایا گیا کہ وہ بڑے سخت ہیں اور اللہ کے حکم میں ذرہ بھی نافرمانی نہیں کرنے والے، اور جو بھی اللہ حکم دیتے ہیں ان کو پورا کرنے والے ہیں۔ تو نماز، بار بار نماز کے متعلق دوسرے پارے کے اندر، پہلے پارے کے اندر بھی ذکر ہے، کوئی پارہ نماز کے ذکر سے خالی نہیں، 700 دفعہ سے زیادہ نماز کا ذکر ہے، تاکید ہے، حالانکہ ایک دفعہ بھی کہنا کافی تھا۔ پھر نماز کے 12,000 مسائل ہیں، کم از کم جو ضروری مسائل ہیں وہ تو ہم سیکھیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ او کما قال، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا کتنا جو ضروری جائز ناجائز، حلال حرام اور فرائض ہیں اور واجبات ہیں، مفسدات ہیں نماز کی، یہ سیکھنا تو فرض ہے ہر آدمی کے لیے۔ اور اس کے لیے گھروں کے اندر شوق پیدا کیا جائے، اور جیسے فرماتے ہیں نا، گھروں کے اندر تعلیم کرنی چاہیے، اور اگر تعلیم کوئی نہیں کراتا ہے تو کم از کم نماز کے لیے تو شوق دلایا جائے، تاکید کی جائے، بڑا ضروری ہے۔ الحمدللہ جماعتیں آتی ہیں، ان کی نصرت کرنا انتہائی ضروری ہے، یہ ہمارے لیے اپنے لیے ضروری ہے۔ یہ پورے محلے میں، پورے علاقے میں انشاءاللہ جتنا ہم نصرت کریں گے اتنا اللہ پاک راضی ہوں گے اور خوش ہوں گے، رحمت اترے گی۔ ورنہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو ہم اس بات کا خیال کریں۔ نماز کے متعلق پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، اور بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ گھروں کے اندر، دوستوں کے اندر، بلکہ وہ پیچھے بزرگ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ شہر کے اندر کوئی آدمی ایسا نہ رہ جائے جو بے نمازی ہو، اور جو نمازی ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے اور ان کو محنت کرنی چاہیے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، جماعت کے ساتھ مل کر، اپنے طور پر اپنے دوستوں کو، اپنے پڑوسیوں کو نماز کی تاکید کرتے رہیں، اور اس کے ضروری جو مسائل ہیں ان سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر عورتیں ہیں، عورتوں کی نماز بالکل مختلف ہے، ظاہری طور پر بھی۔ یہ جو آتا ہے نا، خشوع خضوع سے نماز پڑھی جائے۔ خشوع کا معنی دل کا درست ہونا، دل کا اللہ کے ساتھ متوجہ ہونا۔ خضوع کا معنی ظاہری طور پر اعضاء و جوارح سنت کے مطابق اور صحیح سکون کے ساتھ صحیح نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ وہ آتا ہے نا، آپ نے فضائل اعمال میں سنا بھی ہے، وہ حدیث ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا رکوع سجدہ صحیح نہیں ہے، یعنی قوما جلسہ اور ارکان صحیح ادا نہیں کرتا، وہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پر ماری جائے گی۔
تو صحیح نماز پڑھنا جس کے اندر رکوع اور سجدہ بھی صحیح ہو، قوما اور جلسہ بھی صحیح ہو، یہ ظاہری، اور قیام بھی صحیح ہو اور سجدہ بھی صحیح ہو، آدھا بھی صحیح ہو، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے ویسے نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے، تب یہ نماز اللہ کے ہاں جا کر قبولیت۔ لیکن نہ پڑھنے سے پڑھنا بہتر ہے، اور جو پڑھتے ہیں ان کو صحیح پڑھنے کی جستجو کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے۔ بھائی قبر کے اندر اکیلا جانا ہے، کسی اور نے ساتھ نہیں جانا، وہاں پتہ چلے گا کہ گھوڑے پر سوار تھے کہ گدھے پر سوار تھے۔ اس سے پہلے آخرت کی تیاری ہم نے دنیا کو ترجیح دے رکھی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، گھروں کے اندر جو نمازی ہیں وہ عورتوں کو نماز پڑھائیں اور ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں۔ مثال کے طور پر اذان ہو جائے، فوراً گھروں کے اندر عورتیں، ان کے لیے جماعت کی پابندی نہیں ہے، وہ تو گھروں کے اندر انہوں نے ادا کرنی ہے، فوراً نماز میں لگ جائیں، وہ نماز کا اہتمام کریں۔ اور اس میں یہ ہے کہ مرد کی نماز جو ہے اس کا طریقہ اور ہے۔ مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ کہنا، یہ مرد کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھانے یہ سنت ہیں، عورت کے لیے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے، مرد کے لیے کپڑے سے باہر ہاتھ اٹھانے، عورت کے لیے کپڑے کے اندر۔ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر یہ گھٹنوں سمیت ہے، عورت کا جو سطر ہے سارا جسم ہے۔ نماز پڑھے گی اگر پتلا کپڑا ہے، باریک کپڑا ہے، بال نظر آ رہے ہیں، یہ جسم نظر آ رہا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات کہ صرف منہ کا حصہ گھروں کے اندر بتانا چاہیے ہمیں، اور یہ ہتھیلیاں اور پاؤں کا صرف حصہ یہ عورت کا یہ یعنی محرموں کو نظر آ جائے اور گھر والوں کو نظر آ جائے، باقی جسم کا حصہ نظر آنا ہی نہیں چاہیے۔ نماز کے اندر یہ یعنی سطر چھپانا یہ فرض ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ گھروں کے اندر عورتیں عام طور پر ان کو نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں آتا، اور جب ہاتھ باندھنے ہیں مرد کے لیے ناک کے نیچے ہاتھ باندھیں، اور ایسے ہاتھ باندھیں اس ہتھیلی کے اوپر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی ہو اور چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے یہ پکڑ لیں اور 3 انگلی اوپر رکھیں، ناف کے نیچے باندھیں۔ اور عورتیں جو ہیں وہ سینے کے اوپر باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھے، یہ عورت کے لیے ہے۔ اسی طرح رکوع کرنا ہے، مرد کے لیے ہے پوری طرح ایسے بچھ جانا اور پکڑ لینا اور ہلکا بنانا، اور ایسے ہو کہ بالکل یعنی سرین اور اس کی پیٹھ اور اس کی کمر اور اس کا سر برابر ہوں مرد کے لیے، لیکن عورت کے لیے نہیں، عورت کے لیے تھوڑا سا جھکنا، مرد کے لیے یہ پکڑ لینا ضروری ہے، اور یہ صحیح رکوع کرنا ضروری ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، عورت کے لیے صرف تھوڑا سا جھکنا اور یہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا، یہ رکوع کے اندر یہ فرق ہے۔ اسی طرح جب قوما کرنا ہے تو وہ پوری طرح صحیح کیا جائے، اور مردوں کو یہ طریقہ ہے کہ سجدہ میں سارے اعضاء کھلے کھلے ہوں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے آدمی ہاتھ ٹیکے، گھٹنے ہوں، پھر ہاتھ ٹیکے، پھر ناک ہو، پھر پیشانی ہو، اور کانوں کے نیچے ہاتھ رکھے، اور دونوں یہ جو پہلو ہیں یہ کونیاں علیحدہ رہیں، یہ اور پھر ران جو ہیں یہ پیٹ سے علیحدہ ہوں، اور دونوں پاؤں جو ہیں ان کی انگلیاں خانہ کعبہ کی طرف ہوں، یہ مرد کے لیے ہے۔ اور اتنا کھلا سجدہ ہو کہ ہر عضو جدا جدا ہو، یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے ایسے نہیں ہے۔ جا کر بتانا چاہیے عورتوں کو کہ عورت جو ہے
وہ بچھ جائے سجدہ کرنے کے لیے، ایسے کہ دونوں پاؤں باہر نکال کر اور اس کا سائڈ جو ہے وہ نیچے ہو اور اوپر ساتھ مل کر سارے اعضاء ملے ہوئے ہوں اور سجدہ کرے اس وقت. ہیں جی ایسے یہ عورت کے لیے ضروری ہے. یہ ایسے نہیں مردوں کی طرح اس کا یعنی کمر اوپر اٹھی ہو نہ ہو، بلکہ ساتھ ملی ہی ہو، جھکی ہوئی ہو. یہ عورت کے لیے ضروری ہے. یہ مسائل بتانے چاہیے کہ عورتیں نماز کیسے پڑھیں. ہیں جی بلکہ الحمدللہ مدارس ہیں، وہاں جا کر سیکھے، ہر عورت سیکھے کہ کیسے. اسی طرح یہ اگر تشہد میں بیٹھنا ہے، مرد کا طریقہ اور ہے اور عورت کا طریقہ اور ہے. یہ تشہد میں بیٹھنے کے لیے دایاں ہاتھ دایاں پاؤں اوپر ہو مرد کا اور انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور بایاں جو پاؤں ہے یہ بچھا ہوا ہو اس کے اوپر بیٹھ کر، اور ایسے اتحیات کی صورت میں یہ انگلیاں جو ہیں یہ گھٹنوں کے بالکل مساوی ہوں، ساتھ ہوں. یہ جو مرد نماز پڑھتا ہے. اور عورتیں جو نماز پڑھتی ہیں اتحیات میں بیٹھی ہوئی، وہ بھی پاؤں باہر نکال لیں اور سائڈ پر بیٹھ کر ایسے نماز پڑھیں کہ جیسے نماز پڑھنے کا صحیح یعنی فرق ہونا چاہیے مرد اور عورت میں. یہ چند باتیں اس لیے اشارتاً کی ہیں کہ یہ سیکھنی چاہیے ہمیں. مردوں کو بھی سیکھنا چاہیے نماز کا طریقہ. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر رکوع اور سجدہ صحیح نہیں ہے اور قومہ اور جلسہ صحیح نہیں ہے تو مرد کے لیے بھی وعید ہے. اور عورتوں کو بھی نماز کی اہمیت، بچوں کو نماز کی طرف لانا چاہیے، نماز سکھانی چاہیے. گھر میں ایک مدرسہ ہونا چاہیے کہ مرد باقاعدہ مدرسے سے کیا سکھانا چاہیے کہ آؤ بھائی نماز پڑھیں، نماز سیکھیں، نماز کیسے پڑھنی ہے. پھر پورے نماز کے الفاظ صحیح ہوں. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اذان جو ہے اس کے متعلق ہماری بڑی کوتاہیاں ہیں کہ اذان سنت مؤکدہ اور ضروری ہے. اذان وقت سے پہلے نہیں ہونی چاہیے. اور اذان جو ہے وہ آدمی پڑھے جسے اذان آتی ہو. اکثر آدمی اذان غلط پڑھتے ہیں، جیسے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے پڑھتے ہیں. یعنی اذان کے الفاظ یعنی اس کے معنی بدل جاتے ہیں. اور دو دفعہ یہ انگلیاں ڈالنا یہ اس لیے ہے کہ کانوں کے سوراخ بند کر کے بلند آواز سے اذان کہی جائے اور مسجد سے باہر کہی جائے. اذان مسجد سے باہر ہونی چاہیے. بہرحال یہاں بھی لاؤڈ سپیکر ہے الحمدللہ، مسجد سے باہر ہی حصہ ہے جہاں اذان پڑھی جاتی ہے. پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، عام طور پر لوگ بیچارے اشہد ان لا الہ ہے لمبی کر دیتے ہیں، غلط پڑھتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ 15 کلمات ہیں اذان کے اندر. یہ بات یاد رکھیں، نہ اس سے بڑھانے ہیں نہ اس سے گھٹانے ہیں. اور جو نماز عام طور پر اذان دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گرامی ہی غلط لیتے ہیں. اشہادو پڑھتے ہیں یہ بھی غلط ہے. محمد میم لمبی کر دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے. نماز اذان سیکھنی چاہیے. ہر آدمی کو اجازت نہیں دینی چاہیے اذان کی. ہر آدمی کو اذان دینی ہی نہیں چاہیے، پہلے سیکھنی چاہیے اذان. اور سننے والے جو ہیں وہ اذان کا جواب دینا ضروری ہے. جب اذان ہو جائے فوراً مسجد کی طرف آئیں، گھر میں بیٹھنا نہیں ہے. جمعے کی اذان کے متعلق تو قرآن پاک کے اندر واضح طور پر آ گیا، اذان ہو جائے بیع شراء یعنی خرید و فروخت حرام ہے. اس کے بعد جائز ہے ہی نہیں، بیچنا بھی جائز نہیں، خریدنا بھی جائز نہیں. فوراً مسجد کی طرف فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یہ الفاظ ہیں. اور ہر آدمی جو اذان سن رہا ہے اس کا جواب دے اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان دینے والا اتنا وقفہ کرے کہ اس کا جواب بھی سننے والا دے دے. یہ اذان ایسی ہونی چاہیے. اور صحیح دینا بھی ضروری ہے، اذان کا صحیح دینا. اور اذان توجہ سے سننا بھی ضروری ہے. صرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ دونوں چھوٹی ہے پڑھتے ہیں.
حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، یہ دونوں چھوٹی ہے پڑھتے ہیں، حالانکہ حی علی الصلاح یہ حمزے والی یہ ہے لاہوری، اور حی علی الفلاح یہ دوسری ہاں ہے، اور اسے صحیح پڑھنا بھی ضروری ہے، فرق ہونا چاہیے اس کے اندر، یہ کیونکہ اس کے معنی فلاح کا معنی کامیابی ہے، اور صلاح کے بعد ہا دوسری ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ پھر سننے والے ہر جملے کا جواب دیں، حی علی الصلاح، سننے والا لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب اذان ہو جائے درود شریف پڑھ لیں اپنے طور پر، اور اس کے بعد یہ دعا یاد کریں، بہت بڑا اجر ہے، جنت ہے اس پر، نبی علیہ السلام کے لیے یہ دعا، اور ہمارے لیے اس کے بدلے میں جنت ہے۔ اللہ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد۔ یہ ہر آدمی یہ سیکھے، اور جو ہمارے امام صاحب ہیں ان کو یہ دعائیں یاد کرانی چاہیے، اور یاد تب کریں گے جو آپ سیکھیں گے۔ جب آپ سیکھنے کے لیے بھی نہیں آئیں گے تو وہ یاد کیا کرائیں گے، استاد کیسے کرائیں گے؟ جب سلام پھر جائے نماز کے بعد ایک آدھ دعا کہلا دیں ان کو، جب یہ کہلائیں گے یاد کریں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ مسنون دعائیں تو ہمیں یاد ہونی چاہیے، صبح اٹھنے کی دعا ہے، اذان کے بعد کی دعا ہے، نماز کے بعد کی دعا ہے، نماز کے اندر کی دعا ہے، اور جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ اتنے الفاظ، اتنا اس کی آواز ہونی چاہیے سبحانک اللہم وبحمدک، کہ اس کے اپنے کان جو ہیں وہ سن لیں، دوسروں کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انفرادی جو نماز پڑھ رہا ہے، اور جو امام ہے وہ اس کی تجوید قرات اتنی ہونی چاہیے کہ مقتدی جو ہیں وہ سارے سن لیں، بہت آہستہ بھی نہ ہو، بہت زیادہ بلند بھی نہ ہو، ضرورت کے مطابق اس کی آواز ہونی چاہیے۔ اور نماز کے اندر شوق پیدا کریں، اس پر اجر ملے گا۔ جو آدمی اہتمام سے نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اپنی ذمہ داری پر جنت عطا فرماتے ہیں، اور جو اس کا اہتمام نہیں کرتا اللہ پاک پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے وہ اس کی مغفرت فرمائیں یا نہ فرمائیں۔ باقی چھوٹی موٹی اللہ پاک گناہ معاف کر دیں گے، اگر پہلے ہی حساب قیامت والا صحیح ہو گیا تو کام بن جائے گا۔ اور انشاءاللہ آئندہ جمعے پر رمضان المبارک کے متعلق شروع کیا جائے گا، اور یہ جمعے پر انشاءاللہ نماز یعنی فرضوں کے بعد اور نماز کا ایک دو مسئلے اور طریقہ بتا دیا جائے گا ہر جمعے پر۔ اور امام صاحب سے میں عرض کروں گا کہ وہ دعائیں بھی یاد کرائیں، نماز بھی یاد کرائیں، نماز کا ترجمہ بھی یاد کرائیں۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جی؟ ہیں جی، سارے انشاءاللہ سیکھیں گے نا، گھر جا کر یہ باتیں جو ہیں سنی ہیں آپ نے، گھر جا کر بتائیں گے نا، یہ بتانا ضروری ہے۔ بیچاری عورتوں کو کیا پتا، اگر آپ نہیں بتائیں گے ان کو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ بھی سیکھیں، اور جو سیکھیں بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال، ایک آیت بھی اگر آتی ہے یعنی ایک مسئلہ بھی آتا ہے تو گھر جا کر بتائیں، ایک بات بھی اگر دین کے متعلق آتی ہے گھر جا کر بتائیں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے دین کیا ہے۔ اور جو گلا غیبت جھوٹ ان سے منع کریں، خود بھی رکیں ان کو بھی منع کریں۔ اگر ہم اپنی گھروں کے اندر برکات چاہتے ہیں، رحمتیں چاہتے ہیں، تو اللہ پاک انشاءاللہ اس پر راضی ہوگا۔ ٹائم ہو چکا ہے جی، سنتیں پڑھ لیں جی۔